بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید تنویر احمد صاحب، جنرل سیکریٹری فیمی، محترم مجتبیٰ فاروق صاحب، رکن مرکزی مجلس شورا، اور قابل احترام معزز اسٹیٹس اور مختلف حلقوں سے آئے ہوئے فیمی کے کنوینرز، جوائنٹ کنوینرز، مرکز کی فیمی کی ٹیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں اپنے اسٹیٹ کی فیمی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کوئی فیمی کے ممبر یا ممبر ادارے کے طور پر ہم یہاں نہیں ہیں، ہم ایک لیڈر کی حیثیت میں یہاں پر ہیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اپنے حلقوں میں فیمی کو لیڈ کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور میں اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں فیمی کے مرکزی ذمہ داران کو، بالخصوص سید تنویر احمد صاحب اور ان کی ٹیم کو، کہ انہوں نے یہ پروگرام گزشتہ 3 مہینے پہلے سے پلان کیا، سب کو اطلاع دی اور مسلسل ربط میں رکھے، اور ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم یہاں جمع ہوں۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ صبح کے سیشن میں ہمارے 3 ذمہ داران کے ذریعے سے ہمیں بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں، جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں، چونکہ ہم سب لیڈر ہیں، جان اڈیر کی اس بک کا ذکر کروں گا جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی، دا لیڈرشپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کرکٹ کوچ جس نے آسٹریلیا اور پاکستان کو ورلڈ کپ دلا دیا، اس نے اس میں خاص بات اس ٹائٹل پر لکھی ہے، آن اے جرنی آف اے لیڈر، آن اے جرنی the leader of a people is their servant محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ حقیقت میں قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بول کو اٹھا لیا اور اپنے ٹائٹل پر ثبت کر دیا۔ اس میں اس نے جو ایگزامپل دیا ہے، لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص انداز میں پیدائش کے بعد آپ کی پرورش کی ہے۔ اس سے ہم سب واقف ہیں۔ ہم اس بات سے بھی واقف ہیں جس کو اس نے کوٹ کیا خاص طور سے، کہ بچپن میں دائی حلیمہ کے پاس گاؤں میں رضائی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ، جن کو 40 سال کے بعد پوری انسانیت کی لیڈرشپ کی باگڈور جنہیں ہاتھ میں دینی تھی، انہیں بھیڑ بھی چرانا سکھایا، بکریاں بھی چرانا سکھایا۔ بھیڑ کی کوالٹی الگ ہے جسے مینڈا ہم کہتے ہیں، اور بکری کی کوالٹی الگ ہے۔ بھیڑ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ نیچے دیکھ کر چلتا ہے اور گھاس کھاتا ہے، اور اس کو ہانکنے والا آگے سے ہانکتا ہے۔ اور بکری کی خوبی یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بے چین رہتی ہے، آپ دیکھیں گے، اور وہ سر اٹھا کر چلتی ہے، اور کبھی کبھی اگر جھاڑ جھکے ہوئے ہوتے گئے تو وہ پیر اٹھا کر اچک کر کوشش کرتی گئے کہ وہ پتے کھا لے، اور اس کو ہانکنے والا لکڑی لے کر پیچھے سے ہانکتا ہے۔ تو اس نے یہ مثال دے کر سمجھائی گئے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے وہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے انسانیت کو فرنٹ سے اور بیک سے دونوں طرف سے لیڈ کیا، اور حضور کے احادیث سے یہاں تک اس کا ایکسپلینیشن علماء نے دیا ہے کہ میں فرنٹ اور بیک کی تفصیل میں گئے بغیر اس کا جو چوٹی ہے، پیک ہے، دنیا میں بھی لیڈ کیا ہے. اور آپ ایک حدیث میں کہتے گئے جب آپ کے وصال کے آخری ایام ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کی وصیتیں اور نصیحتیں ہیں. اس میں آپ کی ایک وصیت اور نصیحت یہ ہے، سنو میں میرے کارواں ہوں، سنو میں میرے کارواں ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے لیے سامان تیار کر رہا ہوں. میں اس وضاحت کے بعد آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک لیڈر کی حیثیت کو قبول کریں. اب عموماً لیڈر کہتے ہی، اس لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیا. پہلے ہمارے سماج میں لیڈر، قائد بولتے گی ایم پی، ایم ایل اے، کارپوریٹر، یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈومائن میں، پولیٹیکل ڈومائن میں کہیں نہ کہیں وہ ہے، لیکن وہی سب کچھ نہیں ہے. اس گر کو ہندو توا قوت طاقتیں بہت اچھا سمجھتی ہیں، ہندو احیا پسند طاقتیں. اصل قیادت ان کی چلتی ہے سماج کے جو پاور سینٹر ہیں جس پر ان کی قیادت ہو. سماج کے پاور سینٹر پر جو اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے وہی تبدیلی لاتا ہے، وہی ذہنوں پر غلامی ذہن پر قیادت کرتا ہے، ذہنوں کو غلام بناتا ہے، نسلوں کو غلام بناتا ہے اور اپنے تابع چلاتا ہے. آج سماجی لیول پر، آپ تعلیمی سطح پر، آپ معاشی سطح پر، کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے؟ کچھ سالوں تک تو کسی کا جھنڈا پولیٹیکلی لہراتا ہوگا پارٹی کا، لیکن آپ آج یہ قبول کرنے کے لیے کوئی تقریر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آج پوری ذہنیت کیا بن چکی ہے. سماجی سطح پر، تعلیمی سطح پر، معاشی سطح پر انہوں نے 100 سال کام کیا. آج وہ 7 سالہ تقریبات منا رکھے گئے اور ہر سطح پر وہ لیڈ کر رکھے. ہم چاہتے ہیں کہ بغیر اس کے کچھ ہو جائے. کیسے ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ تو آئیے، ہم اکیلے نہیں ہیں. ایک تو ہمارے پیچھے پوری تحریک ہے، دوسرے ہمارے سامنے پوری ملت ہے، اور وہ لیول ہے، وہ سماجی ڈومائن ہے، وہ تعلیمی میدان ہے جو دیکھتے دیکھتے آئندہ چند سالوں میں وہ بڑے ہو جائیں گے، وہ لیڈ کریں گے، ملت کو لیڈ کریں گے اور سماج میں اثر انداز ہوں گے. محترم حضرات، محترم ذمہ داران، یہ حیثیت اگر ہم قبول کرتے ہیں تو ہم کچھ کم نہیں ہیں. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے. الحمدللہ تحریک اسلامی سے ہم سب وابستہ رکھے گئے، کوئی یہاں نیا فرد نہیں ہے. میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں. 85 سے آج 25 ہو گئے. 40 سال سے میں 17 سال کی عمر سے یسائیوں سے ڈی او کی حیثیت سے آج شورا کے ممبر کے لیول تک ہوں. میں سماج پورا مجھے سنتا ہے اور میں جو کہتا ہوں اسے ماننے کے لیے تیار ہے، اور میرا یہ حسن ظن ہے کہ آپ کا بھی اپنے مقامات پر، اپنی ریاستوں میں آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں. تو ہمیں باگڈور کو ہاتھ میں لینا ہے، اور وہ باگڈور ہے ہمارے تعلیمی اداروں کی. یہ کیوں لینا ہے؟ فہمی کا استحکام، اور پھر اس کے بعد اس کا اسٹرینتھن، یعنی اس کی
मजबूती, इस्तेकाम और तोसी। पहले मैं आऊंगा उसके स्ट्रेंथन पे, यानी इसके पहले मैं आऊंगा इस्तेकाम पे, कंसोलिडेशन पे। तंजीम या तंजीम ना कहें, अंजुमन कहें या फेडरेशन कहें, इसका इस्तेकाम भी बहुत जरूरी है। और ये फितरी अंदाज में होना चाहिए, कोई मसनूई अंदाज में इसकी जरूरत नहीं है। फितरी अंदाज में होना चाहिए। तो जो कुछ मौजूदा वसाइल हैं, हमको ह्यूमन रिसोर्स का है सबसे अहम वसीला, उसके बाद मादी वसाइल हैं, उसके बाद टैलेंट्स हैं। जो कुछ हमारे पास रिसोर्सेस हैं, अवेलेबल रिसोर्सेस, उसको लेकर हमें मजबूत करना है। अब इसमें हम कोर ग्रुप बनाना और फिर जो पूरे समाज को मुतासिर करने वाले सेंटर्स हैं, मिल्लत में आप देखेंगे मसाजिद हैं, मदारिस हैं और स्कूल्स हैं। अब इसमें आप मदारिस में जाना आपको बहुत मुश्किल है, वहां पर आपका नुफूस बमुकाबला मसाजिद के मुश्किल है। मदारिस को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं, मस्जिदों पर आते हैं। मस्जिद का अगर मुकाबला आप स्कूल से करें तो स्कूल के मुकाबले में मस्जिद मुश्किल है। यहाँ मसालिक के झगड़े हैं, वहाँ मसालिक के झगड़े नहीं है। यहाँ इजाजत का मसला है, वहाँ इजाजत का मसला नहीं है। यहाँ लोग रोक रखे गए, वहां लोग वेलकम कर रखे गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को छोड़ दें आप, मेरा ये कहने का मंशा नहीं है कि मदारिस को छोड़ दें आप, लेकिन पहले इजी, वेरी इजी से इजी की तरफ आना, इजी से डिफिकल्ट की तरफ आना, यही हायरार्की और क्रोनोलॉजी होती है। काम को अगर काम बनाना है तो तरीक़ेकार ये होता है, काम को अगर मजाक बनाना है तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप मुझे मलामत करने में उजलत न फरमाएं, तो मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल्स में आपको मसालिक के झगड़े नहीं मिलेंगे। और स्कूल मैनेजमेंट्स, आज यहाँ सुबह से जो बातें हो रही हैं और आप भी उससे ताल्लुक रखते हैं, कितने मसाइल का शिकार हैं, कितनी उनको दूसरों की जरूरत है। और कहीं ना कहीं अगर कोई वो मादी लिहाज से सैचुरेटेड है तो उसको सलाम की तो जरूरत है, उसको कोई बुलाने की, दावत देने की भी तो जरूरत है, उसके लिए वो मुतमन्नी है। तो कोई ना कोई जरूरतमंद है कि हम जाएं, मिलें, बुलाएं, सलाम करें, बात करें, मुलाकात करें, रब्त करें, उसको इनवाइट करें। एम आई राइट? तो वो सब आने के लिए तैयार हैं। आने के बाद अगर आप उनसे ये कहें कि हम आपको एक हैसियत देते हैं, आप हमारे मेंबर रहेंगे, आप हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे और हो सकता है हमारे पास आप लीड करेंगे, आपकी सलाहियतों से सबको फायदा होगा, तो क्या कोई इन पेशकश को, इन ऑफर्स को क्या कोई ठुकराएगा? तो ये हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहां पर फेमी, मैं ये कहना चाहता हूं, फेमी के जो अगराज व मकासिद हैं, बहुत सी छोटी बड़ी स्टेट की और नेशनल लेवल पर आज भी ऑर्गेनाइजेशन है। फेमी बनने वक्त भी थी, बनने से पहले भी थी। मैं सलाम करता हूं और दुआ करता हूं उन बुजुर्गों के लिए और उन खैरखाहों के लिए और तहरीक और मिल्लत के उन हमदर्दों के लिए, जिसमें ख़ास तौर से मुश्तबा फारूक साहब का नाम आता है। अल्लाह उनको हेल्थी वेल्थी रखे कि उन्होंने ये फैसला लिया 15 साल पहले। तो मैंने इसको समझने की कोशिश की, आप भी समझे हुए हैं कि ये सब ऑर्गेनाइजेशंस होते हुए फेमी की जरूरत थी। जाहिर है मुसलमानों के और मिली इदारों के, दूसरे लोगों के मसाइल के साथ साथ जो यहाँ कॉमन प्रॉब्लम्स आ रखे गए,
مسائل آ رہے ہیں وہ تو سب کے ساتھ ہمارے بھی ہیں وہ مسائل. اس میں مزید اضافہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ملی تشخص کا مسئلہ ہے, ہماری مذہبی تعلیم کا مسئلہ ہے, ہماری نئی نسل کو صالحین بنانے کا مسئلہ ہے, مسلم غیر مسلم بچے اور پیرنٹ کو خدا اور جنت سے ملانے کا مسئلہ ہے, پہنچانے کا مسئلہ ہے. اس کا بھی تو کچھ سلوشن ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک خاص مقصد ہے جو ملی تشخص اور مذہبی اکائی ہونے کے حیثیت سے اس کی بقا اور اس کی ارتقاء, بقا ہی نہیں ارتقاء اور نشو و نما, اور ان بچوں کو عقائداً نہیں عقیدے کے طور پر ہی نہیں, عملاً بھی صالحین بنایا جائے. ہاں, یہ بھی ایک فہمی کے دیگر مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. کیا خیر امت ہونے کے ناطے اس حیثیت سے کیا یہ مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ خیر امت ہونے کی حیثیت سے کیا یہ صرف جماعت اسلامی ہند یا مرکزی تعلیمی بورڈ کی فہمی پر اجارہ داری ہوتی ہے؟ نہیں ہے ان کی اجارہ داری, یہ پوری ملت کی فہمی. میں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں, فہمی پوری ملت کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ہم بتاؤ, ہمیں چاہیے کہ ان اداروں تک جا کے بتائیں کہ یہ آپ کی کھوئی ہوئی میراث ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, جس کا پتہ بتا رہے ہیں, آپ اس کی طرف آئیے. میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ 40-50 سالوں سے 4-5 دہائیوں سے تحریک اسلامی نے اپنے ادارے قائم کیے, اور ادھر 3 دہائیوں سے 3 ڈیکیڈ سے ملی ادارے بڑی تیزی سے قائم ہوئے, خصوصاً 90s کے بعد, اور انگلش میڈیم قائم ہوئے. اور یہاں مسائل کی تو بات آ رہی ہے, بہت ہیں. میں ایڈڈ کو چھوڑ رہا ہوں, گورنمنٹ کو چھوڑ رہا ہوں, یہ پورے ان ایڈڈ پرائیویٹ مسلم مینیجڈ ادارے ہیں, اور الحمدللہ اچھا ہی پرفارم کر رکھے ہیں, اور ہر ایک چاہ رکھا ہے کہ وہ نیکسٹ لیول پر آئے. تو فہمی کی ایک اہم غرض یہ ہے کہ پورے اداروں کو وہ اون کرنا چاہتی ہے. آج کون اون کرنے تیار ہے؟ ہر بڑا ادارہ میرا ادارہ بول رہا ہے, اور ہر ذرا کوئی بھی پیسہ اگر زیادہ آ جائے, میں نام نہیں لیتا, الگ الگ نام سے کام شروع کر دے رہے ہیں. ہر سیاسی آدمی کی ہمارے پاس 4 تنظیمات جیب میں رکھ لینے کی عادت ہے, ان بنا لے رہا ہے, اپنے چھیتر میں بنا لے رہا ہے, اپنے اسٹیٹ میں بنا لے رہا ہے, پیسے دے کے ان کو فنڈنگ کر کے زندہ رکھ رہا ہے, ایک آدمی کو چپ ریپرزینٹ کرا رہے ہیں. تو یہ سب کو ابھرنے اور ان کو کام کرنے اور ان کے کام کرنے میں جو کچھ اغراض و مقاصد ہیں وہ بہت سے خود غرضانہ ہیں, سوائے فہمی کے یہ اس کے پیچھے کوئی خود غرضانہ مقاصد نہیں ہے. کیا ہمارا مقصد ہے؟ میں آپ کو سلام کروں گا, آپ میں سے ہم میں سے کتنے لوگ جب صبح تعارف کرا رہے تھے, بہت سے لوگ کس ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں وہ تک نہیں کرایا آپ نے. آپ کی سادگی, آپ کے خلوص کی ہم جتنی تعریف کریں کم ہے. کیا پیارا مزاج ہے ہمارا. تو الحمدللہ ایسے ہی خدا ترس مخلص لوگوں سے اللہ تعالی فہمی کا کام لے گا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اب اس کا اسٹرینتھن کیسا ہو, یعنی تنظیم, فیڈریشن, انجمن مضبوط کیسا ہو. ظاہر ہے انجمن مضبوط ہوتی ہے, فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے اندر کے لوگوں سے.
یعنی آپ سے ہم سے مضبوط ہوتی ہے یہ. ابھی تنویر صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں جماعت یہ وہ ہٹا کے میں لگا دوں، میں رکھنا چاہیے. بہت صحیح کہا انہوں نے. ہم ہی جماعت ہیں، ہم ہی فہمی ہیں، اور کس کا انتظار ہے؟ تو ہمیشہ اندر کے لوگوں سے ہم سے مضبوط ہوں گی. آپ یہ سوچ لیجئے اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے، جتنے باہر کے لوگ ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ کو کبھی کبھار کچھ پیسے ڈونیشن دے سکتے ہیں، انہوں نہ وقت لگیں گے نہ اس کاز کے لیے وہ قربانیاں دیں گے، نہ محنت کر سکیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کاز کے لیے ہم اندر کے ہیں، ہم اگر سیریس ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے تو فہمی آگے بڑھے گی، فہمی مضبوط ہوگی. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ فہمی کی سگنیفیکینس اینڈ امپورٹنس اور اس کی نیڈ آج کے زمانے میں کیا ہے، اور اس کی ضرورت، اور اس کے لیے یہ جو ہم سب مجتمع ہو گئے، منظم ہو گئے، اس کے لیے متحرک ہونا چاہتے ہیں. اس کا احساس ہم کو جتنا رہے گا اتنا فہمی مضبوط ہوگی، اور جتنا احساس کمزور ہوتے جائے گا اتنا فہمی کمزور ہو جائے گی. جتنا احساس رہے گا ہم ایسے باتوں اور ایسے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں ڈالے گا جن سے فہمی مضبوط ہوگی، اور ایسے باتوں اور ایسے کاموں سے اور ایسے شیئر سے کرنے سے، میسیجز سے ہم اجتناب کریں گے جس سے فہمی کمزور ہوگی. میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ممبرشپ ڈرائیو بھی چلانا ہوگا. ظاہر ہے اسباب کی دنیا میں یہ صرف دعاؤں سے، باتوں سے تو کام نہیں ہوگا. افرادی قوت کا آج ہر اچھے کام کرنے والے مخلصانہ طور پر بندگان خدا کی خدمت کرنے والے لوگوں کے لیے تو خاص طور سے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پورے تحریکات اسلامی کو، صرف انڈیا میں نہیں پورے ورلڈ میں یہ چیلنج ہے. افراد کی قلت ہے. جو افراد کو بڑھا لیا وہ اپنے مقاصد کو، اپنی منزل کو اور اپنے رفتار کو بڑھا کر جلد منزل پر پہنچے گا. اس کے لیے ہم ممبرشپ ڈرائیو کرنا ہوگا. ممبرشپ ڈرائیو کے لیے نامنل جو 1000 روپے فیس رکھی گئی ہے، آف لائن بھی ہے آن لائن بھی ہے، اس کو آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. کچھ بھی ایک ڈرائیو کا کیمپین ہم چلا سکتے ہیں. تنویر صاحب، میرا سجیشن ہے کہ 1 مہینے کا کیمپین چلائیں آپ. اس میں معمولی 100 روپے رکھ دیں. ممبرس تو بنا لیں ہم، پھر بعد میں آنے والوں کو دیکھا جائے گا. پھر ظاہر ہے ہم کچھ اسٹیٹ میں آرگنائز ہیں، کچھ اسٹیٹ میں انڈر آرگنائز یعنی پائپ لائن میں ہیں، تو وہ تو فطری انداز میں ہم آرگنائز ہوں گے. لیکن میں مرکز سے چاہوں گا، میں میرے ادب سے پوری گستاخی معاف، یہاں ذمہ داران سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نیشنل لیول پر کامن منیمم پروگرام پورے اسٹیٹس کو دیں. آپ ایک ریجنل کنونشنز اسٹیٹ میں، جیسا کرناٹک اسٹیٹ میں ہم نے نارتھ کرناٹکا کے ایک سیکریٹری بنائے، عاصم صاحب ہیں. ہم نے ساؤتھ کرناٹکا کے ایک سیکریٹری بنایا، ہارون صاحب ہیں. کوسٹل بیلٹ کے ہم نے ایک بنایا کہ عبد الرحمان صاحب موجود ہیں. تو یہ ایسا ریجن وائز آپ ایک پروگرام کریں، اور وہاں پر آپ جیسا مرکزی ذمہ داران کے دورے ہوتے ہیں آپ شیڈیول دیں، پہلے سے آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں. تو ایک تو ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں فرنٹ لیڈ کرنا، بیک لیڈ کرنا. ایک تو ہے ہمارے کو نیچے سے اور خود سے سیلف موٹیویشن آ جائے. ارے بھائی، ہم اگر جماعت اور فہمی کا نام ہٹا کے، میں یہاں پر اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا نام رکھنا ہے، ایک معنی میں رکھنا ہے کہ میں فہمی ہوں.
अपने आप को मोटिवेट रखना है. अगर सामने वाले को मैं फेमी हूं बोले तो उन बोलेंगे तुम्हारे अगराज मकासद क्या है, तुम्हारा स्कूल चलाना है, मेरे स्कूल को डुबाना है. अब यही समझेंगे उन. तो फेमी के अगराज मकासद उसको बताना पड़ेगा. हाँ, फेमी के जिम्मेदारान के वो बाएतमाद चेहरों को दिखाना पड़ेगा. कैसे कैसे टैलेंट्स, कैसे कैसे हमारे पास खैरखान, हमदर्दान मिल्लत, बुजुर्गान हमारे पास मौजूद है. आइकान को भी लाओ आप किसी को, वो एक अट्रैक्शन अलग है. लेकिन आज अट्रैक्शन तहरीक के जिम्मेदारों का, फेमी के जिम्मेदारों का भी बहुत कुछ है. मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यही सजेशन देना चाहता हूं कि मरकज इसका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दे. हाँ, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दे. जहां पर फेमी हलकों में मजबूत है वो भी कर सकें उसको, जहां अंडर पाइपलाइन है वो भी कुछ पॉइंट ले लें उसमें से, जहां अभी होना है वो भी ले लें. आखिरी बात ये कि आइडिया शेयरिंग में भी हमारे पास बहुत कंजूसी हो रही है. अभी हम अब तक समझ रहे थे कर्नाटक आगे है. ये गलतफहमी भी हो सकती है, खुशफहमी भी हो सकती है. लेकिन मुश्तबा फारूक साहब ने जब बताया तो हमारी आंखें खुल गई कि गुजरात में मोर देन 500 मेंबर्स स्कूल्स जमा हुए अहमदाबाद में. हमने आज तक जमा नहीं कर सके हम. और महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम हुए. तो मैं एक तो वो कन्वीनर्स, स्टेट कन्वीनर ग्रुप था, ऑनलाइन ओनली फॉर एडमिन था. मैंने गुजारिश करके ही सेक्रेटरी साहब के बोलने पर वो हटा दिया गया. तो आप अगर गुजरात का प्रोग्राम भी शेयर करते हमें, और अगर महाराष्ट्र का ही प्रोग्राम शेयर होता, कर्नाटक के प्रोग्राम में तो हमने बहुत ख्याल रखा और सबको शेयर किया और पूरे इंडिया को इनवाइट किया, और 2-3 रियासतों से कुछ लोग आए थे भी. तो ये आइडिया शेयरिंग से एक तो एक हौसला बढ़ता है कि हमारे पीछे ऑल इंडिया के लोग टीम ठहरी हुई है, और फिर एक दूसरे को देखकर हम सीखते हैं. आखिरी बात यह कि बस कॉमन इश्यूज पर आप स्टेट पर मत छोड़ें. जैसे आप बार बार कहते हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, अकाउंट्स है, और एम्प्लॉइज वेलफेयर है, टीडीएस है, पीएफ और ईएसआई है, आईटी के मसाइल हैं, ट्रस्ट और सोसाइटीज के हैं. ये हर स्टेट में क्या अलग होता है भाई? कुछ भी नहीं होता अलग. तो आप नेशनल लेवल पर इसके वेबिनार कर दें तो सारे लोग जुड़ेंगे. आप एक एक्सपर्ट को ले लें. आप खुद इतना तजुर्बा रखते हैं कि सबकी रहनुमाई कर रहे हैं आप. एक मिसाल देकर खत्म कर दूंगा. अभी 6 महीने पहले हमने NIUS पे फेमी कर्नाटका एक ऑनलाइन वेबिनार, यहाँ पर जिक्र भी आया सुबह, डॉक्टर शुएब रजा साहब उसके डायरेक्टर थे यहाँ दिल्ली के, तनवीर साहब ही ने पूरा ये किया, रब्त कराया. तो हमने उसे ऑर्गेनाइज किया. तो हमें ख्याल आया कि क्यों कर्नाटक की लेवल पे करें. NIUS तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, सबके लिए है वो. आप हैरत करेंगे, जरी सी कोशिश में घर बैठे 240 से ज्यादा स्कूल शरीक है. और डॉक्टर शुएब रजा साहब, जो आप नाम से समझ रहे हैं तहरीक से कितने करीब और कितने दूर होंगे, लेकिन उन्होंने वो प्रोग्राम के बाद इतना मुतासिर हुए कि लोग मेरे से काम ले रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कुछ खिदमत अंजाम दे रहा हूं, और इसके लिए सादतमंदी का इजहार किया. तो हर एक आज ये चाह रहा है कि मुझसे काम लो, और काम करके खुश हो रहा है वो. जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना।